بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی صاحب. اسٹرالوجر ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں. اسامہ صاحب سے کافی ٹائم پہلے حکومت بننے سے پہلے کی ایک ویڈیو تھی جی. اسامہ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ استعفے آئیں گے، ابھی بہت سارے استعفے آئیں گے. اس دوران ایک استعفیٰ آیا الیکشن کے فوراً بعد، اور آج پھر ایک اور استعفیٰ آیا ہے، بلکہ دو استعفے آئے ہیں. ایک پی سی بی کی مینجمنٹ کی طرف سے استعفیٰ آیا ہے، اور دوسرا جو سا بڑا استعفیٰ آیا ہے وہ ہے ایچیسن کے پرنسپل کی طرف سے. تو حکومت نے یہ جواز بنایا ہے کہ جی گورنر صاحب کا جو بیان ہے کہ یہ مہینے میں، سال میں 100 سے زیادہ چھٹیاں کرتے تھے اور 40 لاکھ ان کی تنخواہ تھی، اگر یہ اس طرح سے کام نہیں کر رہے تھے. اسامہ صاحب سے ہی پوچھیں گے، اور دوسرا ایک اور بات بھی پوچھیں گے جی. 30 مارچ کو جو پاکستان کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر کیا دیکھتے ہیں، اور خان صاحب ابھی تک اندر ہیں، حکومت اپنا کام کر رہی ہے. اسامہ صاحب سے پوچھیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ سر استعفوں کا سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے، اور آپ نے جیسے کہا تھا کہ استعفے آتے رہیں گے. آج ایچیسن کے جو پرنسپل ہیں ان کی طرف سے بھی استعفیٰ آیا. اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ استعفیٰ اسی کا شاخسانہ ہوگا. پہلے تو گراؤنڈ ریالٹی پہ اگر بات کریں تو جو ایک وزٹ کسی کا کینسل ہوا، پیرنٹس کے انفلوئنس پہ خبر نکلی تھی، تو یہ تو اس کا شاخسانہ لگتا ہے. لیکن ایکچوئل جب میں پریڈکٹ کر رہا تھا استعفے، وہ یہ تھا کہ ابھی تو یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ابھی ماحول بن رہا ہے، یہ اکا دکا آ رہے ہیں. ابھی تو وہ استعفے بھی شاید مستقبل میں نظر آئیں جو آپ لوگوں کو بھی، سب کو ایکسائٹیڈ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ اپریل صرف اس کا میکسیمم ایک ہائی ٹائم نظر آتا ہے. یہ چاند گرہن کے بعد سے بھی تھوڑی سی انفلوئنس آئیں گے، اور اس کے بعد اپریل آپ کو پتا ہے کہ میں نے پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ ہائی ٹائم ہے. تو یہ تو ماہ مبارک کی میں سمجھتا ہوں برکتیں ہیں کہ چیزیں سنبھلی ہوئی ہیں اور بڑی ہی سلو ڈاؤن ہے، شیطان بندہ ہوا ہے، تو ایک گریس پیریڈ مل گیا ہے اس ماہ مبارک میں. لیکن یہ جو استعفوں کا سلسلہ ہے یہ ابھی ایکسٹریم پکڑے گا، اور یہ صرف یہاں ہی نہیں، آپ کو ڈفرینٹ پارٹیز سے لے کے، ڈفرینٹ محکموں سے لے کے ہر طرف یہ نظر آئے گا. اچھا سر، پی سی بی کے ایک کمیٹی کی طرف سے بھی ایک بندے کا استعفیٰ آیا ہے، وہاں یہ بھی انہی کا ہی سلسلہ ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ مینجمنٹ کی جو آپ کو پتا ہے اکھاڑ پکھاڑ اور جو جس طرح کی نئی سسٹمز ہے، اصل میں ہر محکمے میں نا لوگ اریٹیٹ ہو رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اریٹیشن ہے ان کی رائے ہے، مطلب جو وہ محسوس کر رہے ہیں، جو وہ فیس کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں. مطلب وہ ایک مثال کے طور پہ ایک امپلائی ہے کسی بھی محکمے کا، تو وہ اپنے محکمانہ پرفارمنس کو لے کے یا مینجمنٹ کو لے کے یا حکومت کی پالیسیز کو لے کے یا اس ٹائم کی گورننس کو لے کے وہ اریٹیٹ ہو رہا ہے. حالانکہ ایسا اس کی جیسے کہتے ہیں نظر میں ہے. ہماری بطور ایسٹرولوجر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یورینس نے اس پوزیشن پہ سب کو ٹرانسفارم کرنا ہی کرنا تھا، سب نے اریٹیٹ ہونا ہی ہونا تھا، ہر کسی نے تبدیلی کی بات کرنی تھی. تو وہ ٹائم ایکچولی آیا ہوا ہے. اب باقی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، اصل میں مینیج کرنے والوں کو بھی اور دوسروں کو بھی، کہ یہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہ اگلے مہینے آپ کو بہت اچھی سمجھ آ جائے گی. اور کیونکہ ہم جس اینگل سے اس کو دیکھ رہے ہیں اس میں تو ہر جگہ ہی ٹرانسفارمیشن ہونی ہے. مطلب آپ کو یہ جو عموماً آپ لوگ پی ٹی آئی کے انریسٹ کی یا پی ٹی آئی کے ودن کنفلکٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نون لیگ میں بھی ہے، یہ پیپلز پارٹی میں بھی ہے. لیکن وہاں کیونکہ آپ کو ویوز نہیں آنے یا وہاں ان خبروں نے کوئی کسی کو لینا دینا نہیں ہے، کوئی فوکس نہیں کر رہا. تو یقین جانیے کہ اگر ادھر فوکس کریں آپ لوگ، میں چیلنج کرتا ہوں جتنے بھی آپ کے توسط سے اس پہ دیکھ رہے ہیں صحافی حضرات یا میڈیا پرسنز، کام شروع کریں. 3-4 دن صرف فوکس کر دیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اندر کی لوگوں کی جیسے کہتے ہیں کہ جو آوازیں ہیں ان کو ذرا ٹیلی کر لیں، تو میری یہ بات پھر آپ کو پتہ چلے گی
کہ جو میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ ہر طرف ہر پارٹی میں ہی یہ صورتحال ہے. فوکس کیونکہ پی ٹی آئی ہے اس لیے خبروں میں وہ ہے، باقی خبروں میں نہیں آ رہے. لیکن یہ ایک اس جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑے پش کا قطرہ قطرہ اکٹھا ہوتا جا رہا ہے. عموماً لوگ رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم ریزائن دے دیں یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو اس مینجمنٹ سے یا ان پالیسیز سے ڈفرینٹ محکموں کی. تو دیکھیں بات سمپل ہے، یہ بہت عرصے بعد سمجھ آئے گی جب سرکاری کوئی بھی مشینری جو ہے جب وہ حق کے خلاف ہو جاتی ہے تو آپ وہ دیکھیں کربلا کا منظر بن جاتا ہے. اور کربلا میں جس طریقے سے سامنے سمجھ لیں سرکاری ملازمین ہی تھے، نعرہ تکبیر بھی لگا رہے تھے اور انہی جن کے نانا کا کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھ رہے تھے لیکن نوکری میں ہاتھ باندھے ہوئے تھے. اسی طریقے سے ایک آپ کا جب یہ جنگ آزادی 1857 سے لے کے یا جب ادھر ہوا پاکستان کی بننے سے پہلے کے جو دور تھے اس وقت بھی وردی برٹش آرمی کی ہوتی تھی، اندر بندہ اپنا ہوتا تھا، سارے گورے نہیں ہوتے تھے. اسی طریقے سے ایک جنگ عظیم دوم میں ایک شخص نے اگلے دن مجھے کوئی کوٹ کیا، مجھے بات یاد آ گئی، چلے میں کوٹ کر دوں. اس نے کہا جب ہم نے خلافت عثمانیہ سے جو یہ بیت المقدس جب ون کیا مطلب ہتھیایا تھا اس وقت تو ہم ہی تھے. کون تھے؟ مسلمان. کس میں؟ وردی میں. کس کی؟ برٹش آرمی کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ برما سے لے کے اس وقت وردیاں یہ سرکاری معاملات چیزیں یہ ایسے ہی چلے آ رہے ہیں ہمیشہ سے. تو اب لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہی کچھ لوگ ہر صدی میں انہی سرکاری عہدوں کو انہی سرکاری جابز کو چھوڑا کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سائیڈ ہماری نہیں ہے. تو اس وقت بھی کئی اور ایسے ہوں گے جو میدان کی اس سائیڈ کو چھوڑ کے اس سائیڈ پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ شامل ہوں گے. اور یہ جو سلسلہ آپ اس میں ایکسٹریم دیکھیں گے جس اینگل سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو تاریخ کے اس کو، تو اب فیصلہ ان سب کو یہ کرنا ہوگا. میں عموماً کہتا ہوں کہ آپ ایک تو میدان میں رہیں، ابھی استعفے نہ دیں، اس طریقے سے نہ کریں کیونکہ آپ کی ایک جاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ ایک ڈیوٹی عائد ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ود ان یور ڈومین آپ نے کرنا ہے. اس کی پھر جو پرائس ہوگی نا وہ پے کریے گا. یہ صرف ریزائن دے کے گھر آ جانے کا جو طریقہ کار ہے یہ کوئی مردوں والا نہیں ہے. اپنا وزن ڈالنا بھی ضروری ہے. اور ورنہ ایسا کیسے اسلام آپ کو مل جانا تھا کہ آپ بس کلمہ پڑھ لیا، 4 نمازیں پڑھ لیا آپ نے، ادھر سے آپ حج عمرہ کر رہے، ادھر سے 2-4 دیگیں اتار دی تو بس اسی پہ آپ کو جنت مل جانی تھی. اور آپ ہیں نا اتنے ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں کہ فرشتوں کے رشتہ دار. باقی اصل بات پہ آئیں کہ بھائی آپ کے جب اتنی اعلیٰ اصحاب رسول اور اہل بیت اور جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ تمام انبیاء کے کہہ لیں جو ان کے اصحاب تھے یا خصوصاً آل رسول، انہوں نے اتنی سٹرگلز کی، اتنی صعوبتیں لی، اتنی جیلیں کاٹی، اتنی سزائیں، اتنا جیسے کہتے ہیں، اور پھر جا کے کہیں جنت کے حقدار ٹھہرے. یہاں بس مولوی نے کہا ہوا ہے کہ جی جو کلمہ گو ہے وہ جو ہے نا جنت میں جائے گا ہی جائے گا. بس جو کلمہ گو ہے وہ کھلے پولے کہا کے اپنے حصے کے سزائیں لے کے پہنچ جائے گا. سب نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ جی کتنی پڑ جائے گی. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس دوزخ میں انہوں نے جانا ہے نا کافروں نے یا جو خدا کے جیسے کہتے ہیں نظام کے خلاف کام کر رہے ہیں، انکار کرتے ہیں اس کا، اس دوزخ کا جو ایندھن بننا ہے نا وہ کافروں نے نہیں بننا، وہ منافقوں نے بننا ہے. یہ بات مولوی ان کو صحیح نہیں سمجھا سکا جس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی فرقے ہیں اس ٹائم وہ اپنی پرفارمنس دینے میں فیل ہیں. یہ پیکج ان کو نا کچھ دنوں بعد دیکھیے گا یہ مولوی بھی آپ کے انویلڈ ہونے والے ہیں کیونکہ لوگوں نے کہنا ہے کہ ہمیں جہت تو ہماری اس میں جیسے کہتے ہیں نکال دی ہماری زندگیوں سے. اب اس ٹائم پہ جب پاکستان میں انریسٹ، انجسٹس، اکنامک کرائسس اپنی ایکسٹریم پہ ہوگا، ان کا اسلام کا کیا حکم ہے جی؟ اس ٹائم جمعے کے خطبوں میں کیا ابھی تک حکم ہوا ہے؟ تو وہ ان کے پاس کوئی گائیڈ لائنز ہی نہیں ہے جو یہ دے پائیں. فلسطین میں اللہ معاف کرے خون اتنا بہہ گیا ہے
تو ان کا دین ابھی بھی چل رہا ہے، کیونکہ اس دفعہ کہیں سے فنڈنگ نہیں آئی، ورنہ انہوں نے الجہاد کر کے گھس جانا تھا جدھر بھی ان کو بھیجتے. تو وہ ان کا تو ایمان بھی میں سمجھتا ہوں امریکہ کا مرہون منت نکلا کہ وہ اگر چاہتا افغان وار کو تو جائز قرار دے کہ ابھی دیکھتے مولوی حلال اللہ کرتے ہوئے سارے انہوں نے وہ حزب تحریر نکلنا تھا، کوئی وہ ضرب مومن نکلنا تھا، اخبار نکلنے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ساری ڈرامے بازی ہے نا یہ بھی ایکسپوز ہوں گے اب، کیونکہ وہ پیکج ہوتا ہے مکمل ضابطہ حیات، دین طریقہ کار ہے مکمل. یہ نہیں ہوتا کہ آدھی اچھے دنوں کے لیے تو دین سپورٹیو ہوگا، برے دنوں کے لیے نہیں ہوگا. تو اصل مسئلہ یہاں ہے، جو لوگ نا اس کو بھانپ نہیں پا رہے کہ جی یہ استعفے آئیں گے کیوں. یہ استعفے اس لیے آئیں گے کہ کئی ہور ہوں گے جیسے میدانوں میں جنہوں نے سائڈیں بدلنی ہیں. یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا، یہ ہوتا ہے ایسا ہی. اور اس کو اتنا ایزی نہ لیں، یہ کوئی پولیٹیکل چینج نہیں آ رہا، یہ پورا کا پورا ہیومن ٹرانسفارمیشن کا عمل ہے. اس کو میری ابھی تک جتنے لوگوں کو باتیں سمجھ آ گئی ہیں، کچھ عرصے بعد میرا خیال ہے کوئی امید تو یہی کرتا ہوں کہ یہ اپریل تک مزید اپریل کراس کریں گے تو مزید سمجھ آ جائیں گی. جیسے کہ وہ یہ پیوٹن کی وارز اور یہ چیزوں کے متعلق ابھی تک ان کے جیسے کہتے ہیں نا صحیح سے کان نہیں کھڑے ہوئے. اچھا سر، 30 مارچ کے جلسے کے حوالے سے بتائیں کہ کیا کہیں گے، جلسہ ہوگا، کیا کامیاب ہوگا اور عوام نکلے گی؟ پی ٹی آئی کی طرف سے کال ہے. دیکھیں پلانیٹری پوزیشن یہ کہتی ہے کہ کوئی ہمارے نا سبب بننے ہیں جس سے ڈیسٹیبلائزیشن ہو، جس سے انریسٹ ہو ود ان دا کنٹری، آؤٹ سائڈ دا کنٹری. جیسے آپ نے پروگرام افغان وار کا دیکھا ابھی شروع، اس کا منہ بند رہا ہے، اور ود ان دا کنٹری والی بھی اب دیکھیں گے آپ مزید. تو ایسا کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے، اور ایسے کئی سیکوینس میں ایونٹ ہو سکتے ہیں جو اپریل کو جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے پیک پہ لے جائیں. ایسے چانسز رہیں گے. لیکن ایک اچھی ہوپ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے صدقے جب اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتا ہے تو ہم ہی ہوتے ہیں جتنا کرتے کراتے ہیں خود ان کی اسسٹنس میں. ٹریننگ کروائی ہوتی ہے شیطان نے پورا سال ہم پہ سوار ہو کے، تو وہ اس رو میں جتنے ایک اچھی اکیلی پرفارمنس ہم دے سکتے ہیں اس کے بغیر بس وہ دیتے ہیں ہم. تو وہ آپ دیکھیں اگر بڑھ گئی ہوئی ہم خود مجسم شیطان ہو گئے ہوئے تو بہترین ہو سکتا ہے کہ ماہ مبارک کی برکتوں سے بھی ہم اس سب کو نہ بچا پائیں. لیکن کافی حد تک چانسز ہیں کہ ماہ مبارک میں ایک شیلٹر بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، جو کہ یوں ہی ہمیں تو نظر آتا ہے کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا، ابھی تک سکون. تو دیکھیں، لیکن یہ ایونٹ خطرناک ایونٹ میں بدل سکتا ہے، یہ ذہن میں 30 مارچ والا. جی. تو یہ خان صاحب کے حوالے سے اب کیا کہیں گے کہ خان صاحب کب تک آسانیاں شروع ہو رہی ہیں؟ ویسے تو آپ نے اگست کا ٹائم دیا ہوا ہے، اس سے پہلے. خان صاحب بہت مزے میں ہیں، بالکل فٹ ہے، جو چاہتا ہے زندگی میں یہ تو کسی کو ملتی نہیں ایسی پاور اور ایسا اختیار. تو چل مار آفریں جاتی ہیں، میٹنگ ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہو، کہتا ہے آن مائی ڈیڈ باڈی، ایزی ہو جاؤ. ریلوکیشن ہے 20 اپریل سے پہلے، اللہ کرے وہ اچھی ہو، وہ پازیٹیو ہو، وہ ان کے لیے جتنے دعائیں جتنے لوگوں کے صدقات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو ہی ہونی چاہیے. لیکن ریلوکیشن تو ایکسپیکٹڈ ہے، جیسے آپ لوگوں نے شور بھی سنا تھا. تو یہ مزید ابھی یہ چاند گرہن اب جیسے آج گزرا 25 مارچ کو، تو یہ آگے اپ کمنگ ٹائم میں یہ بھی تھوڑا بہت اس کا ہلکا پھلکا جو ہے نا امپیکٹ ہو سکتا ہے. تو خان صاحب کے ویسے 1 اپریل تک جو ہے نا یہ ایک اچھا پیریڈ تھا. اس کے اگر یہ 4-5 دن میں کوئی کیسز زیادہ سے زیادہ لگ جاتے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ طاق رہتے بنی گالہ میں کرتے، یہ پاسبلٹی تھی. لیکن جو انریسٹ ہے، جو چیزیں ہیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ کہانی کو کسی اور رخ میں لے جا سکتی ہیں. بہت شکریہ سر. اسامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا یہی کہنا ہے کہ جی خان صاحب کے لیے جو سا ہے آسانیاں تقریباً شروع ہیں، مگر 20 اپریل سے پہلے کچھ پلیس آف چینج ہونے کی امید ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.